الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حضرات علماء اکرام، میرے لیے یہ بڑی خوشی کا موقع ہے اور میرے لیے یہ سعادت ہے کہ اللہ رب العزت نے علماء اکرام کے اور مسلمانوں کے اس اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہیں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی کے ہر مرحلے پر ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی یہ میں نے آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے کہ کیا ہم نہ بتلائیں آپ کو کہ کون لوگ عمل کے اعتبار سے خسارے میں ہوں گے. فرمایا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی کو ختم کر دیا، اپنی زندگی کو خراب کر دیا اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ سمجھ تو وہ یہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کام بہت اچھے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کے عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اللہ کے ہاں ان کا وہ عمل بے وزن ہے، ان کے عمل کی اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ کوئی جزا ہے نہ کوئی ثواب، اور سزا ہی سزا ہے. بہت سارے کام انسان کی زندگی میں وہ ہوتے ہیں، آدمی بڑی محنت کے ساتھ ان کاموں کو کرتا ہے اور اچھا سمجھ کر کرتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. ان کی حیثیت بالکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ فرمایا کہ ہباء منصورا، کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ چیز اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنی رائے سے خود فیصلے کر رہا ہوتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے. وہ نہ سنت کی طرف دیکھتا ہے نہ قرآن پاک کی طرف دیکھتا ہے. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایسا عمل انسان کا وہ بے وزن ہو کر رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے عمل کی قدر و قیمت ہوتی ہے. بعض اوقات عمل انسان کا چھوٹا سا ہوتا ہے، معمولی سا عمل ہوتا ہے، لیکن چونکہ سنت کے مطابق ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وزن کی بہت قدر و قیمت ہے.
لیکن بہت سارے اعمال وہ ہیں کہ انسان ساری زندگی ان عمل کو کرتا رہے لیکن چونکہ سنت کے مطابق نہیں، لہذا اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ عمل میں انسان کے اللہ تعالیٰ کو اعمال کی کثرت مطلوب نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال میں وزن مطلوب ہے۔ یہ جو فرمایا کہ ان بنی آدم وقولہم یوزن، انسان کے اعمال کا بھی وزن کیا جاتا ہے اور انسان کے اقوال کا بھی وزن کیا جاتا ہے، باتوں کا بھی وزن کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے وزن فرمائیں گے یہ تو اللہ ہی کو خبر ہے کہ اعمال کا وزن کس طرح ہوگا، اقوال کا وزن کس طریقے سے ہوگا، لیکن یہ جتنے بھی اعمال اور اقوال ہم اور آپ ہر انسان جو صبح سے شام تک کرتا رہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وزنی بنتے ہیں دو چیزوں کے ساتھ، دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک ہے اخلاص اور دوسرا ہے صدق۔ اخلاص کا تو مطلب ہے کہ خالص عمل خالص اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ عمل نہیں ہے۔ نماز پڑھی تو وہ بھی اللہ کے لیے کی، روزہ رکھا تو وہ بھی اللہ کے لیے کیا، اور جہاں پر ہم لوگ سب سے زیادہ ریاکاری کا شکار ہوتے ہیں وہ ہے معاشرت کے طور طریقے اور رہن سہن کے طور طریقے، ان میں ہم لوگ سب سے زیادہ ریاکاری کا شکار ہوتے ہیں۔ نمازیں بہت کم لوگ اس نقطہ نظر سے پڑھتے ہوں گے کہ لوگ مجھ کو دیکھیں اور یہ کہیں کہ میں نے نماز پڑھی ہے۔ کوئی انسان اس لیے مسجد نہیں آتا کہ لوگ اس کو کہیں گے کہ نماز پڑھتا ہوں، اللہ ماشاءاللہ شاید کوئی ہو۔ وہاں ریاکاری کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ روزے کوئی رکھے، یہاں ریاکاری کا امکان کم ہوتا ہے، دل میں کبھی خیال آ جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو ہماری معاشرت ہے، رہن سہن، رہن سہن کا مطلب ہے کہ آج ہم اگر کسی کو اپنے ہاں بلا رہے ہیں، کسی کے ہاں ملنے جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ طریقے ہمارے زیادہ تر نمود و نمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کسی کی عیادت کو گئے، ایک طریقہ تو عیادت کا یہ ہے کہ آدمی اس لیے جائے کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی انسان کسی بھائی کی عیادت کرتا ہے، کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، جتنی دیر وہ عیادت کرتا ہے اتنی دیر وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی انسان کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، جتنی دیر وہ عیادت کرتا ہے اتنی دیر ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ لیکن یہی نیت انسان، ہماری یہ نیتیں ہماری تباہ کاری کا شکار ہوتی ہیں ہماری بد نیتی کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ ہم فلانے کی عیادت کو نہیں گئے تو لوگ کیا کہیں گے کہ سب تو اس کو پوچھنے آئے، ہم نے اس کو پوچھا نہیں۔ ہمارے ہاں کوئی بیماری ہوئی تھی تو وہ بھی ہمیں پوچھنے آیا تھا، ہم نہ جائیں تو برا لگتا ہے۔ یہ نیت آپ دیکھیے، ذرا سی نیت کی تبدیلی ہے اور ہے معاشرت کا مسئلہ، لیکن یہ نیت کی تبدیلی انسان کو ریاکاری میں لے جاتی ہے۔ شادی بیاہ میں جانا ہے، کسی کے ہاں دعوت میں جانا ہے، کسی نے بلایا ہے، ایک نیت یہ ہے کہ ایک مسلمان کا میرے اوپر ایک حق ہے، میرے رشتہ دار کا میرے اوپر حق ہے، میں اس لیے اس کی تقریب میں جا رہا ہوں۔ اور ایک نیت یہ ہے کہ جی میں اس کے ہاں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ بھی ہمارے ہاں شادی میں آیا تھا، اس نے بھی مجھ کو اپنے ہاں بلایا تھا۔ یہ دیکھیے نیتوں کا فرق، معمولی فرق انسان کے اعمال کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے کہ عمل ہو خالص اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عمل ہو۔ یہ جب انسان کو عادت پڑ جائے، میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ دیکھو بہت سارے کام انسان وہ کرتا ہے جو کرتا اپنی ذاتی ضرورت کے لیے ہے، لیکن انسان اگر نیت اس کی کر لے اللہ کے لیے تو وہ عمل بھی انسان کا اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال یوں دیتے تھے، فرماتے تھے کہ دیکھو تم گھر گئے، گھر میں گئے، بچہ چھوٹا ہے، وہ آپ کی طرف لپکا، آپ بھی صبح سے انتظار میں تھے کہ گھر جاؤں گا تو بچے کو گود میں لوں گا، آپ بھی اس کی طرف بڑھے۔ فرمایا کہ اب یہ آپ کی ایک
فطری خواہش ہے کہ آپ بچے کو گود میں اٹھاؤ، اس کو پیار کرو، لیکن فرمایا کہ یہاں رک جاؤ اور یہ تصور کرو، یہ نیت کرو کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بے تحاشا پیار تھا، آپ کو بچوں سے حد سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ